آباد ہوئی کرب و بلا، اجرا مدینہ برباد ہوئی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اجر رسالت میں آج نویں مجلس منعقد کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج شب عاشور کی مجلس ہے۔ بظاہر کربلا کے میدان میں شب عاشور اس طرح سے نمودار ہوئی کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے لیے نہایت مصائب اور آلام کی شب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات پریشانی اور تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ ماؤں کی گود میں بچوں کو بھی سکون حاصل نہ تھا، لیکن یہ ظاہری بات ہے۔ اگر آپ باطن پہ نظر کیجئے تو معلوم ہوتا ہے اور روایات بیان کرتی ہیں کہ اس رات تمام اصحاب امام اس یقین کی منزل پر تھے کہ نہایت اطمینان میں تھے، اور جیسے جیسے شب گزر رہی تھی، جیسے جیسے شب ڈھل رہی تھی اور عاشور کا دن قریب آ رہا تھا، امام مظلوم، امام عالی مقام، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں پہ ہم جناب بریر اور عبد الرحمن انصاری کی بات کریں گے۔ اصحاب امام کی کیفیت ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ جب جناب بریر جو ہیں جناب عبد الرحمن انصاری کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں اور بہت مسکرا رہی ہیں، اس وقت جناب عبد الرحمن انصاری جو ہیں بہت حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بریر یہ کون سا موقع ہے مذاق کرنے کا، اور یہ کون سا موقع ہے خوش ہونے کا؟ جناب بریر اس وقت کہتے تھے کہ جو بھی مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نہ میں نے کبھی جوانی میں مذاق کیا ہے اور نہ کبھی بڑھاپے میں، لیکن اب میں گویا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جناب بریر کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اب میں گویا یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل شہادت ہوگی، اور جیسے ہی شہادت ہوگی میں لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو جاؤں گا۔ اتنا یقین ہے اصحاب امام علیہ السلام کو۔ یعنی یہ شب وہ شب ہے کہ جب تمام کے تمام اصحاب جو ہیں وہ لقاء اللہ کے متمنی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس رات جو ہے کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی عبادت و نماز میں ہے، اور کوئی قرآن کی عبادت میں اس قدر مشغول تھا کہ تمام کربلا ان کی آوازوں سے معطر ہو رہی تھی۔ آئیے شب عاشور کی اس مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب عاشور عبادت کی شب، شب عاشور ذکر الہی کی شب، شب عاشور لقاء اللہ حاصل کرنے کی شب۔ کہا جاتا ہے، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام عالی مقام کی عبادت کو دیکھ کر اس رات کو لشکر عمر ابن سعد میں سے تقریباً 32 افراد جدا ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر ان کے ساتھ جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی امام مظلوم علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو بھی اپنی عبادت کے ذریعے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا ایسا پیغام دیا، ذکر الہی کے ذریعے صامت قرآن کی تلاوت جب ناطق قرآن نے کی تو اس تلاوت کو سن کر جو دل نرم ہونے تھے، جو دل راست پہ آنے تھے، جو دل سیدھی راہ اور صراط مستقیم کو سمجھنے تھے، وہ لشکر عمر ابن سعد سے الگ ہوئے اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سنتے ہیں تحت اللفظ کا ہدیہ آج شب عاشور کی مناسبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا باب حریم صبر کی تعمیر ہے، کربلا باب حریم صبر کی تعمیر ہے۔ اس زمیں پر گلشن فردوس کی تصویر ہے،
5 حرفوں میں نہا قرآن کی تعلیم ہے، ایک لفظ کربلا منزل کہے تعظیم ہے، آئیے بزم عزا سے کرب و بلا چلتے ہیں ہم، خاک بر سر دست بر دل اے صبا چلتے ہیں ہم، اپنی آنکھوں میں لیے اشک عزا چلتے ہیں ہم، جناب دربار مقتول جفا چلتے ہیں ہم، ہے گلے باغ نبی جس میں وہ گلشن دیکھ لیں، فاطمہ کے لال کا پر نور مدفن دیکھ لیں، کربلا ہر ذرہ جس کا ہے جواب آفتاب، کربلا خواب خلیل اللہ کی تعبیر خواب، کربلا حق کی بلندی کا نشان رفت مآب، کربلا گنجین آئے انوار بوتراب، کربلا مختص ہے شبیر گرامی کے لیے، کربلا جس پر فلک خم ہے سلامی کے لیے، کربلا جس کے بیان سے دل ہوئے جاتے ہیں شک، کربلا جس میں ہے ایک مرد جری سویا ہوا، کربلا ہر ذرہ جس کا خون سے دھویا ہوا، خون بھی کس کا؟ نبی کی گود کے پالے کا خون، جسم میں جس کی روانی قلب میں جس کا سکون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ضحاک بن عبداللہ مشرقی کا بیان ہے کہ اس رات عمر ابن سعد کا ایک دستہ خیمہ امام حسین علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور ان کے کانوں میں امام عالی مقام کی تلاوت کی آواز آئی۔ اس وقت مولا و آقا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 اور 179 کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہاں پر ان آیات کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور وہیں سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا۔ امام عالی مقام نے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 اور 179 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت اور آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، ہم تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور پھر آیت نمبر 179، خدا صاحبانی ایمان کو انہی حالات میں نہیں چھوڑ سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور وہ تم کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا، ہاں اپنے نمائندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم خدا اور رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب ان کی کانوں میں یہ آواز ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پروردگار عالم خبیث اور طیب کو الگ کر دے گا۔ اس وقت کہا جاتا ہے ایک شخص نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہم ہی وہ نیک اور طیب ہے، خدا تم سے ہمیں جدا کر دے گا۔ نعوذ باللہ ان کی جو ہے نا زبانوں پر یہ کلمات تھے۔ اس وقت کہا جاتا ہے جناب بریر اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کیونکہ وہ تمام گفتگو سن رہے تھے، اپنی جگہ پہ بلند ہو کر کہا کہ اے منافق تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو طیب اور پاک ہے، خدا کی قسم طیب اور پاک اس طرف ہیں، اور اگر تو اپنے گناہان کبیرہ سے استغفار کرنا چاہتا اور نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ الفاظ تھے جناب بریر کے، تو اس طرف آ جا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب بریر کی بات اس نے مذاق میں اڑائی اور پھر اپنے لشکر کی جانب لوٹ گیا۔ یعنی شب عاشور ہمیں ایک دفعہ پھر پیغام دے رہی ہے کہ جہاں عبادت سے اطاعت امام کا پیغام کچھ لوگوں پر ایسے اثر انداز ہوا کہ وہ ایمان کی طرف لوٹا، اور 32 لوگ امام عالی مقام کے لشکر میں جو ہے وہ داخل ہو گئے اور ایمان کی حالت میں جو ہے انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ وہیں ایسے لوگ بھی تھے جو حق کی آواز سن رہے تھے، یہاں تک کہ ناطق قرآن بھی ان کے سامنے موجود تھا اور قرآن صامت کی تلاوت بھی وہ سن رہے تھے، جس میں پروردگار صاف کہہ رہا ہے کہ صاحبان تقویٰ کے لیے اجر عظیم ہے، اور پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ طیب جو ہے ان کو الگ کر دے گا ان لوگوں سے جو کہ نجس ہیں، ان لوگوں سے جو پاک نہیں ہیں، ان لوگوں سے جو خبیث ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھیں، ان کے دلوں پہ اثر نہ ہوا۔ اس بات کے ساتھ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ گامزن رہنا اور اس بات کی دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے آج کی شب میں کس طرح حدیث کی صورت میں اپنے ہدیے کو پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारान इमाम, अब जो शब शुरू हो रही है उसे शब आशूर कहते हैं। आज रात ज़ैनब का पर्दा सलामत है। आज रात ज़ैनब का अली असगर सलामत है। आज रात ज़ैनब के हुसैन और अब्बास सलामत हैं। लेकिन कल जब 10 मुहर्रम का सूरज ढलेगा और शाम आएगी उसे शाम गरीबा कहते हैं, यानी गरीबों की शाम। अज़ादारान इमाम, आज की शब बस इतनी इल्तिजा करूँगी कि अपने बच्चों को प्यार हरगिज़ न करना, और अगर किसी माँ को अपने बच्चे पर प्यार आ भी जाए तो अली असगर को याद कर लेना, रबाब की अली असगर को याद कर लेना और सीने पर हाथ मार कर कहना, हाय अली असगर। अज़ादारान इमाम, आज झूले वाले की रात है, लेकिन कल ये झूला सूना हो जाएगा और माँ की गोद भी सूनी हो जाएगी। अज़ादारों, आज बहन और भाई की रात है, लेकिन कल इसी बहन के सामने भाई पर खंजर चलाया जाएगा और बहन 70 कदम के फासले पर खड़ी होगी। अज़ादारों, आज बाप और बेटी की रात है। जहाँ जहाँ मेरा मौला जाता था सकीना पीछे पीछे जाती थी, लेकिन कल ये सीना भी छिन जाएगा, सकीना यतीम हो जाएगी। करबला आले मोहम्मद की मेहनतों का नाम है। 3 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हुआ, 7वीं मुहर्रम की सुबह की नमाज ग़रीब ज़हरा है। दरिया के किनारे तयम्मुम करके खुश्क रेत पर पड़ी। मौला हुसैन ने दरिया को देखकर कहा, ए फरात के पानी, तू बह रहा है और यहाँ साक़ी कौसर का बेटा तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहा है। आज का दिन वो दिन है जिसमें मांगी नहीं दी गई, ताकि अभी भी कोई हुर बनना चाहता है तो वो आ जाए। और वो रात आ गई जिसे शब आशूर कहते हैं। वो रात आ गई जिसे रोशनियों की रात कहते हैं। वो रात आ गई जिसमें इस्लाम के आफ्ताब महताब रोशनी बिखेर रहे थे। वो रात आ गई जिसमें हुसैन इब्न अली अपने असहाब के साथ इबादत में मसरूफ़ थे। उनकी तिलावत कुरान की आवाज़ मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन के कानों में पहुँच गई। मेरा मौला उठा, जलाल के आलम पे बाहर आया, फरमाया, तुम ऊंची आवाज़ में कुरान की तिलावत क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं खैमे में अली की बेटियां बैठी हैं? गैरतुल्लाह के फ़िक्रे जो असहाब ने सुने तो मौला हुसैन करीब आए, मौला सज्जाद को सीने से लगाया और पेशानी को छूम कर कहा, आज मेरी इमामत की आखिरी रात है, कल तेरी इमामत की पहली रात है। आज इबादत वैसी करने दे जैसी मैं चाहता हूँ। कल से नामहरमों की आवाज़ ज़ैनब के कानों में ना जाने देना। कुजा हबीब की आवाज़, कुजू शिमर की आवाज़, लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मोमिनीन गिरामी, शब आशूर मसाइब की शब, शब आशूर अलाम की शब। शब आशूर वो शब है कि हर बीवी अपने अपने खैमे में अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है और अपने बच्चे को कल के जिहाद के लिए आमादा कर रही है। शब आशूर वो रात है कि आज तो सबके वाली और वारिस मौजूद हैं, लेकिन कल जो होगा मौला व आका को भी मालूम है, बीवियों को भी मालूम है, लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, दीन की बका के लिए इमाम ने हर कुर्बानी दी और किसी भी कुर्बानी से दरेक न किया। आइए अब नूहे की सूरत में हम पुरसा पेश करेंगे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके भरे घर का, कि हाँ आज तो ये घर भरा है, लेकिन कल जब आशूर का दिन निकलेगा और एक एक शहीद होगा और फिर वो वक्त आ जाएगा कि परवरदिगार आलम की गोया निदा आएगी कि ए नफ्से मुतमइन्ना, लौट आ कि मैं तुझसे राज़ी और तू मुझसे राज़ी। बस बीबी वो वक्त आ जाएगा जब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर लुट जाएगा। आइए नोहे की सूरत में हदिया पेश करेंगे और आज की मजलिस में आपसे इजाज़त के तलबगार हैं। कल आशूर की मजलिस है, कल मसाइब का बयान है, कल गिरिए का बयान है, कल हर बच्चा आएगा और मौला आका की खिदमत में अपना हदिया पेश करेगा। आज शब आशूर हम गिरिया जारी रखेंगे और आज की रात ये दुआ करेंगे,
پروردگار عالم یوسف زہرا کا دیدار کرا دے، پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما دے، کیونکہ میرا امام واقعہ کربلا دیکھتا ہے اور پھر خون کے آنسو روتا ہے۔ جلد آ جائیے امام، جلد آ جائیے امام، اور آ کے کربلا کا بدلہ لیجئے، ایک ایک شہید کا بدلہ لیجئے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا میری یہ آہ و بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ یہ ہوگی ناردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جا